شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی کلیت شریف میں تشریف آوری اور ان سے جڑی کرامات کا ذکر کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد گئے۔ وہاں پہلی صف میں تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب علماء ظاہری کی جماعت جامع مسجد میں پہنچی تو انہوں نے پہلی صف کو گھرا ہوا پایا۔ وہاں کے رئیسوں نے آپ کے خادموں کو نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم تو اس جگہ کے قابل نہیں ہو، یہاں سے اٹھو اور پیچھے کی صف میں بیٹھو۔ آپ کے خادموں نے کہا، جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ جگہ خالی تھی، ہم یہاں پہلے آئے ہیں اس لیے یہاں بیٹھ گئے۔ جب قاضی تبارک اور وہاں کے رئیسوں نے یہ سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ بولا، یہ جگہ ہماری ہے، چاہے کوئی پہلے آئے یا بعد میں، یہاں پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جب بات بڑھنے لگی اور مسجد میں شور ہونے لگا تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں کا صاحب ولایت ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی ولایت کا کیا ثبوت ہے؟ اس پر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ میری ولایت کا ثبوت یہ ہے کہ تم سب مر جاؤ گے اور اہل شہر میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا اور ایک عرصے تک یہ شہر آباد نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے سبھی خادموں کے ساتھ باہر تشریف لائے اور مسجد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مسجد فوراً شہید ہو گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر تھے دب کر مر گئے۔ گلزاری نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے پیروں میں گر گئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ سے عرض کرنے لگی، حضور میرا بیٹا بھی نماز پڑھنے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کر، جا آخری سیڑھی کے نیچے جا کر نکال لے۔ اس نے کہا، حضور مجھ سے سیڑھی کس طرح ہٹ سکے گی؟ تب حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال کی طرف اشارہ کیا کہ تم جا کر نکال دو۔ انہوں نے جا کر سیڑھی کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے شیخ بہاؤالدین ٹھیک ٹھیک نکل آیا۔ ان کو گلزاری کے حوالے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ 12 کوس دور چلے جاؤ، یہاں پر اب اللہ کا عذاب آئے گا اور 12 کوس تک کسی کو بھی پناہ نہیں مل سکے گی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد شہید ہونے کی خبر علیم اللہ ابدال کو ایک خط میں لکھ کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی اور سارا حال بھی بتایا۔ ارشاد فرمایا، جب واپس آؤ تو میرا نام لیتے رہنا، میرے سامنے مت آنا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ بس میری پیٹھ کی طرف رہنا، جو میں کہوں وہی کرنا، اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہ کرنا۔ یہ سن کر علیم اللہ ابدال پاک پٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب علیم اللہ ابدال بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پٹن پہنچے تو وہاں بہت سے بزرگ بیٹھے تھے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہے، اگر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو یا ان کا ذکر کرتے ہیں تو دل کو چین آتا ہے، ورنہ دل گھبرایا جا رہا ہے۔ علیم اللہ ابدال نے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خط بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اور سارا حال بتایا۔ علیم ابدال پاک پٹن سے کلیر واپس آئے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو بلند آواز سے پڑھتے آئے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہے۔ کلیر شریف سے جب آپ کے عقیدت مند 12 کوس دور چلے گئے تو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جلال بڑھتا چلا گیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ بند کی، کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر زمین کی طرف دیکھا تو زمین سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور 12 کوس تک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، جس جگہ آپ کی نگاہ پڑتی آگ کے شعلے نکلتے اور سب کچھ جل کر راکھ کر دیتے۔ چاروں طرف بس آگ ہی آگ تھی۔ کئی دن تک اس کا سلسلہ چلتا رہا، سارا کلیر شہر جل بھن کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، صرف وہی 4 چیزیں باقی رہی۔ آگ لگے 4 دن گزر گئے مگر زمین
تندور کی طرح گرم تھی۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ 12 کوس کے اندر قدم اٹھا سکے۔ اسی دوران حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے خلفاء آپ کی خیریت معلوم کرنے پہنچے، مگر آگ کی تپش کی وجہ سے کوئی آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ کبھی حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ گلر کے پیڑ کے نیچے کھڑے، کبھی امام کی جگہ پہنچ جاتے۔ جس وقت آنکھ کھولتے، جلالی نگاہ زمین پر پڑتی تو شعلے اٹھنا شروع ہو جاتے۔ علی ملا ابدال سب کو لے کر آ گئے۔ آپ کی زبان پر وہی کلمات یا ہو من لیس لا الہ الا ہو جاری تھا۔ کسی وقت جذب کی تیزی میں لا بھی نکل جاتا۔ علی ملا ابدال نے پیچھے سے کہا کہ سب لوگ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا الحمدللہ یا حق، اور سب لوگ آپ کی باطنی کیفیت سے خوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد علی ملا ابدال ان سب کو پیچھے کی طرف سے لے جا کر آپ کی حد سے باہر چھوڑ آئے۔ اب آگے کس طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پردہ فرمانا اور کس طرح آپ نے بارات کو پیالے میں قید کر لیا اور حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ کی تلاش میں نکلے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ بس اب اجازت دیجیے، مزید معلومات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلیئر کے چاند سے واقف ہو سکیں۔